السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اذیتیں پہنچائی گئیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کو جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ روایت شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اسے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی امتحان میں ڈال کے دیکھیں کہ کون اس بات میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت بلال کے اوپر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا رب آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ تو انہوں نے فرمایا، جب تم بازار سے مٹی کا برتن لیتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو، تو میرا رب بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کیا بلال وعدہ کیا ہے، بلال نے جو اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا بلال اس بات میں سچا ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت بلال اس بات میں اتنے سچے نکلے کہ تا قیامت حضرت بلال کا نام مؤذن رسول کے نام کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ جب بھی کسی گاؤں میں چھوٹی سی مسجد بھی بنتی ہے تو لوگ اس کا نام حضرت بلال کے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو ایسا تھا ان کا ایمان۔ اور آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بھی جہاں پہ بھی دیکھ لیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ حالانکہ ساتھ مسلمانوں کو دہشت گرد بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگیں تو میرے غموں کو یاد کر لیا کرو، تمہیں اپنے غم کم لگیں گے۔ اب یہ جو مثالیں دی گئی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے نمونہ ہے جو اس وقت مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید بلند کیا تو سرداران قریش نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی اور طے یہ پایا کہ اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ باوقار شخصیت کے مالک تھے، دوست اور دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، لیکن مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کا آغاز شروع کر دیا۔ نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں رقیہ اور کلثوم سے کی تھی، لیکن نبوت کے بعد اس نے ان دونوں کو طلاق دلوا دی سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ محمد ابتر یعنی جڑ کٹا ہو گیا ہے۔ ابو لہب وہ شخص تھا جو صرف آپ کی تکذیب پر ہی بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل جس کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ آپ کے راستے میں دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ عورت تھی، چنانچہ آپ کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی کاری افراح پردازی سے کام لینا اس کا مشغلہ تھا۔ فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا کرنا اس کا شیوا تھا، اس لیے قرآن پاک نے اس کو حمالۃ الحطب لکڑیاں ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے آئی، سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابوبکر کو ہی دیکھ سکی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، باخدا اگر میں نے اسے پا لیا تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی ایک شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا کہ ہم نے مزمزم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔
ابو لہب آپ کا چچا اور پڑوسی بھی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کے گھر کے اندر آپ کو ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر آپ کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب اور اس کے ساتھی سارے، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کو ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا کر گرتی۔ آپ نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے اس سے بچ سکیں۔ جب آپ پر گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کے فرماتے: اے عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا: کون ہے جو فلاں اونٹ کی اوجڑی لائے اور محمد جب سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ میرے اندر بچانے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آپ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا۔ پھر 3 بار فرمایا: اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت بھاری گزرا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کر ان کو بد دعائیں دیں کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول پاک نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا، نعوذ باللہ۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی: ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ یہ معاملہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ابو جہل وہ واحد شخص تھا جو شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا: محمد، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ دھمکی بھی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا: اے محمد، مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو بلا لائے اپنے محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا: اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہیں، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہیں۔ اس پر اللہ کے یہ دشمن کہنے لگا: اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہ آیا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا: ہاں۔ اس نے کہا: لات اور عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں سے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا، اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اس پر زوم کرنے چلا: آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ایڑی کے بال پلٹ رہا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا: میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے ایک ایک عضو اس کا اچک لیتے۔
ظلم کی یہ کارروائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا۔ جو شخص جس کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے ظلم و ستم رکھے کہ جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا، مال و وجاہت کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا کہ تم بھی اس کے اوپر ظلم ستم توڑ دو۔ حضرت عثمان بن عفان نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا، انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت سے پلے تھے، خوشبو ایسی لگاتے کہ جب کسی گلی سے گزر کے جاتے تو گھنٹوں بعد بھی لوگ کہتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ اسی طرح جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے تو دوبارہ اس کو نہ پہنتے، لیکن جب حالات کی شدت ایسی ہوئی تو جسم سے کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ اپنی کینچلی اتارتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کے تن پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر نے وہ کپڑے بھی اتار کے ان کو دے دیے اور کسی ہمسائے سے ٹاٹ مانگ کر اپنے ارد گرد لپیٹا اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال اسی حالت میں فرماتے، احد احد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یعنی 35 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر ان کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کتاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون تھیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک کہ تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات اور عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جس سے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ بنی عبدالدار کے غلام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارد قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام عمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی سے ان کی گردن مروڑتے، اور انہیں کئی بار دہتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ میں جب ایک دفعہ اپنی قمیض اتاری تو صحابہ کرام نے جب ان کی کمر پہ نشان دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کے نشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے یہ سزا دی گئی کہ کوئلے دہکا کر اوپر مجھے لٹا دیا گیا اور میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ انگاروں کے اوپر میرا خون اور چربی اور گوشت گرتے رہے، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے اور تب جا کے میری جان چھوٹی۔
حضرت زنیرہ، نہدیہ اور ان کی صاحبزادی عبیس یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین کے ہاتھوں انہیں طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت زنیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اتنی تکلیف دی گئی کہ ان کی نظر چلی گئی۔ اس پر مشرکین نے ان کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہیں لات کی مار پڑ گئی ہے، اسی وجہ سے تمہاری نظر چلی گئی ہے۔ تو انہوں نے جب اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو ان کی نظر واپس آ گئی۔ اسی طرح ایک لونڈی بنی مول کی، انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور اس کے بعد کہتے کہ میں نے تجھے کسی مربت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ آخر کار حضرت بکر صدیق نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لوڈیوں کو بھی خریدا اور آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک اور شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچلی میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تو مشرکین ان کے پیچھے پڑ جاتے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ آج دیکھ لیں کہ مسلمانوں پر جو اذیتیں آ رہی ہیں، یہ سب سے پہلے صحابہ اکرام کے اوپر یہ اذیتیں آئی تھیں۔ تو اسی وجہ سے یہ زندگیاں ان کے لیے نمونہ ہے کہ وہ حوصلہ کریں کہ نہ تکلیفیں دینے والے ساری زندگی رہیں گے اور نہ تکلیفیں سہنے والی ساری زندگی رہیں گے۔ جو تکلیفیں دے رہے ہیں نہ ان کی دنیا اور نہ آخرت، اور جو تکلیفیں سہ رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب ان ظلم و ستم کے مقابلے میں حکمت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ رسول پاک مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرکین آپ کی تزکیہ نفس اور تعلیم و حکمت کے کام میں رکاوٹ ڈالتے۔ اس کے نتیجے میں فرقین کے درمیان تصادم ہو جاتا، بلکہ یہ واقعہ ایک ہو بھی چکا تھا۔ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ خون اسلام میں پہلا خون تھا جو بہایا گیا۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ طرح طرح کے دباؤ ڈالے جا رہے تھے، ٹکراؤ بار بار ہو رہا تھا جو طول پکڑتا جا رہا تھا، تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہٰذا حکمت کا یہی تقاضا تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عام صحابہ اپنے اسلام، اپنی عبادات، اپنی تبلیغ اور اپنی باہمی اعتماد سب کچھ پس پردہ کر رہے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی، کوئی چیز آپ کو اس سے نہیں روک سکتی تھی۔ تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور پہ جمع ہوتے۔ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلوں سے الگ تھلگ واقع تھا۔ اسی مکان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنایا کرتے تھے۔ نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا اور انہیں طرح طرح کی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ الکہف نازل ہوئی تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جوابات میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے تھے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں جو درس موجود ہے، وہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیزیں تمہیں مہیا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتیجے
نتیجے بالکل برعکس نکلنے والے ہیں۔ جس سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی پر مجبور ہو کر مسلمانوں کے سامنے یہ لوگ سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج اور ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ یہ تھے وہ سارے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی دیکھی اور اندیکھی مخلوق کے ساتھ ان کی مدد فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔